نہیں تو ہم سے مطالبہ کیا ہے ان کا؟ کس ڈیمانڈ کے اوپر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اسلام آباد اگر لانگ مارچ کو لے کر آئے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم تو جو ہے اسلام آباد ہمارا تو ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو ایک سزا یافتہ کانوکٹ پرائم منسٹر ہے، اس سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں، یا تو یہ ہے نا کہ یہ اس فیصلے یہ خود پیش ہوئے ہیں، خود پیش ہو کے انہوں نے فیصلے کو جو ہے وہ، اور ان کی کمٹمنٹ ہے پوری قوم سے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو احترام کر رہے ہیں بھائی۔ لانگ مارچ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بٹن آن آف ہو جائے گا، اس کے لیے پوری تیاری کی ضرورت ہے، اور تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے درمیان کنسنسس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو آپ نے اسٹریٹ لیول پہ جا کے جو ہے وہ آرگنائز ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ عمل شروع کر دیا ہے، اور جو ہی ہم سمجھیں گے کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کیا جائے تو بالکل ہم کریں گے۔ سب سے پہلے کیوں دیں استعفے؟ یہ آپ کی سازش ہے، استعفے بالکل نہیں دیں گے۔ دیکھیں بات دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون میں اس بات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن میں ذاتی طور پہ جس نقطہ نظر کا حامی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے، اور کسی طور پہ جو ہے وہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، زرداری اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس لائے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے الیکشن کریں۔ میاں محمود رشید صاحب، یہ مطالبہ آپ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی ہے کہ نون لیگ پہلے اسمبلی سے ریزائن کرے، پھر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ چال ہے، تو آپ لوگ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یا یہ صرف آپ کی جماعت کی اپنی خالصتاً رائے تھی؟ دیکھیے یہ ہماری بڑی پرانی اور سوچی سمجھی رائے ہے، اور مسلم لیگ این کے جو دوست ہیں ان کا اپنا موقف ہے اور ہمارا اپنا موقف ہے۔ ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے جانبداری کے ساتھ کہ مسلم لیگ این بھی حکومت ہے، یعنی یہ پنجاب کے اندر جو 62% یہ پورے پاکستان کا ہے، اس کے اندر یہ حکمران جماعت ہے۔ تو اسمبلی کے اندر بھی ان کے جو 90-92 ایم این ایز ہیں، وہ وہاں پہ اپوزیشن کا رول، اگر ریئل اپوزیشن کا رول ادا کرتے تو شاید حالات آج اس نہج پر نہ پہنچتے۔ اور بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ پچھلے جو 4 سال ہیں پوری قوم کے سامنے ہیں، ان 4 سالوں میں 3.5 سال تقریباً 3.25 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این مل کر پنجاب کے اندر حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ اوپر بھی آپس میں ان کی ساری امینڈمنٹس جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم ہے، 19ویں ہے، 20ویں میں ہے، ان کا سارا پیار محبت چلتا رہا ہے۔ اب یکا یک آ کے انہیں خیال آ گیا کہ جی یہ تو سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جو روایتی پارٹیاں ہیں، یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں، انہوں نے واویلا شروع کر دیا ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اب بنیادی طور پہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ہم ہی بڑی پارٹیاں ہیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اگر سنجیدہ ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، تو فوری طور پر انہیں ریزائن کرنا چاہیے، سب سے پہلے قومی اسمبلی سے ریزائن کرنا چاہیے، اور ریزائن کرنے کے بعد یہ جو رانا صاحب کو اندیشہ ہے نا کہ شاید یہ موومنٹ نہیں چلے گی اور یہ گھر نہیں جائیں گے، میں انہیں لکھ دیتا ہوں کہ یہ استعفے دیں اور آئیں ہمارے ساتھ میدان کے اندر، دمادم مست کلندر ہوگا، اور 1 ہفتے سے زیادہ پیپلز پارٹی اور زرداری حکومت اور گیلانی حکومت نہیں ٹھہر سکے گی۔ جب لاکھوں لوگ وہاں مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کو گھیریں گے تو یہ نہیں ٹھہر سکتے، یہ تو ویسے فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جرت مندانہ فیصلہ کرے مسلم لیگ این اور آگے بڑھے، فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون۔ رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں بڑا جرت مندانہ فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کریں۔ دیکھیں آسمہ، میں یہ بات عرض کرنی چاہوں گا کہ محمود رشید صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی 3.5 سال یا 4 سال گورنمنٹ میں، بات یہ ہے کہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی 3.5 سال میں جو ہے
وہ جو گورنر راج تھا وہ بھی لگا. اسی 3.5 سال میں ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. اسی 3.5 سال میں NRO جو ہے وہ ہم اسمبلی میں تھے تو ہم نے NRO جو ہے وہ پاس ہی نہ ہونے دیا. اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوتے تو NRO پاس ہو چکا ہوتا. نہ سپریم کورٹ ان کو پوچھتا, نہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا, نہ جو آج جس کنجے میں یہ جکڑے گئے ہیں اس میں یہ آتے. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو اب ہونا ہی ہونا ہے. یہ 5واں سال ہے, الیکشن ایئر ہے. الیکشن سے اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتی. اور باقی بات یہ ہے کہ کیا اگر ہر چیز کو تہس نہس بھی کر دیا جائے, یا دنیا میں جن ملکوں میں مثال کے طور میں مصر لے لیں, لیبیا لے لیں, تو کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہ الیکشن ہی ہو رہے ہیں نا. ہونے تو الیکشن ہی ہیں. اور الیکشن جو ہے وہ آئین کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرائے گی اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت, بلکہ 20ویں ترمیم کے بعد تو کنسنسس کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 1 ہفتہ نہیں ٹھہریں گے. چلو ہفتہ نہیں تو یہ 10 دن ٹھہر لیں گے, اس سے زیادہ اب ٹھہرنے والے نہیں ہیں. الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہونے ہیں. یہ الیکشن ایئر ہے. اور قطعی طور پہ میرا یہ موقف ہے, پارٹی کے اندر بھی ابھی ڈسکشن وہاں پہ چل رہی ہے. کل کو کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اس چال میں نہیں آنا چاہیے. اگر ہم 2008 میں بھی بائیکاٹ کر دیتے تو ایک طرف کیو لیگ تھی, ایک طرف پیپلز پارٹی تھی, ایک حکومت میں ہوتی, دوسری اپوزیشن میں ہوتی, اور جنرل مشرف آج تک بیٹھا ہوتا. یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی چال تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن پروسیس سے باہر چلی جائے. اس لیے ہم جو ہے وہ تو بتا رہے ہیں کھل کے کہ ایسا وہ نہیں ہونے دیں گے, استعفے نہیں دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے, یہ سوچ ہے. تو یہ ویسے لانگ مارچ بھی آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ جس سے وہ ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں کو ویسے ہی یہ کنفیوزڈ ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. جو گورنر راج کی بات کر رہے ہیں, تو گورنر راج اٹھایا کس نے تھا؟ آصف زرداری صاحب نے اٹھایا تھا نا. اور ان کو جو اپنا موقع دیا تھا کہ دوبارہ حکومت بنائے, شروع میں وہ بھی آصف زرداری صاحب نے موقع دیا تھا نا بنانے کو. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ایئر ہے, تو الیکشن ایئر میں پہلی بات تو یہ دیکھیں, سینٹ میں آلریڈی پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے, پریزیڈنٹ جو ہے آلریڈی پیپلز پارٹی کا ہے, نیشنل اسمبلی جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر اگر کوئی کانسنٹ نہیں ہوگی تو وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہوگا. چنانچہ اگلا الیکشن 1/3 تو پہلے ہی پیپلز پارٹی جیت چکی ہے. اس جو نیشنل 1/3 تو پہلے جیت چکے ہیں نا. 2/3 الیکشن, یہی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سے کوئی خطرہ نہیں. اگر یہ لانگ مارچ میں ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ان کا جو پرابلم ہے, ہمیں پرابلم ان کے لانگ مارچز وغیرہ سے نہیں. یہ تو 2 ضلعوں اور 8 ضلعوں اور 2 میڈیا چینلز کی پارٹی رہ گئی ہے نا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب ایکسل کر رہی ہے, باقی وہ جا کے کوئٹہ میں بھی جلسہ کر لیتے ہیں, پشاور میں بھی کر لیتے ہیں, یہ تو بیچارے ٹیکسلا میں جلسہ کرتے ہیں, لاہور میں جلسہ کرتے ہیں, اب ملتان بھی جانے جوگے نہیں رہ گئے. تو یہ تو 8 ضلعوں کی پارٹی ریڈیوس ہو گیا نا ان کی اپنی پولیٹیکل غلطیوں کی وجہ سے. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی اکیلی نہیں الیکشن میں جائے گی. پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ایک نیشنل الائنس کو اس وقت بھی لیڈ کر رہی ہے, اور آئندہ انتخابات میں بھی ایک نیشنل الائنس کو لیڈ کرے گی. یہ جو پارٹی ہے, ابھی کی اگر ہم بات کریں, بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں نا. ابھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا آسما, کہ یہ جو پارٹی ہے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے, یہ تو 8 ضلعوں کی پارٹی ہے نا, ختم ہو گئی ہے. اور یہ پارٹی چاہ رہی ہے اس وقت کہ بیک ڈور استعمال کیا جائے جوڈیشری کا. نہیں, یہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی بات پیپلز پارٹی کہہ رہی. اب یہ چاہتے یہ ہیں 2008 کی طرح کہ یہ دونوں ہی ہوں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پروسیس سے باہر چلی جائے, یہ اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر آپ تو باہر ہو گیا اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ہم نے کیا باہر, آپ نے ہر پٹھا پنگا لیا آپ نے خود, ہم نے کرایا. ساؤتھ پنجاب کی مخالفت کریں. 1 منٹ مجھے بریک لینی ہے. جی ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کیا مارچ کی سیاست ہی تبدیلی پاکستان میں لے کر آ رہی ہے؟ نہیں, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.